الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ومرشدنا ومشفقنا وشفيعنا ونبينا محمد اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة آمنت بالله وبآياته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلوا عليه کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوگوں قلم نہ ہوتا یہ زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا رب نہ ہوتا جم نہ ہوتا یہ محفل کن فکا نہ ہوتی وہ امام امم نہ ہوتا
جب تک جیوں میں یا رب، جب تک جیوں میں یا رب کوئی غم نہ پاس آئے، جو مروں تو ہو لحد پر تیری رحمتوں کے سائے۔ میری زندگی کا مقصد ہو یہ کاش عشق احمد، میری زندگی کا مقصد ہو یہ کاش عشق احمد، مجھے موت بھی جو آئے اسی جستجو میں آئے۔ جسے مارا ہو غموں نے، جسے گھیرا ہو دکھوں نے، میرا مشورہ ہے اس کو مدینہ ہو کے آئے، میرا مشورہ ہے اس کو کہ مدینہ ہو کے آئے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کی عظیم اور لاریب بے عیب کتاب سے سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے اللہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ اس وقت بہت ایک عظیم اور مبارک مہینہ شروع ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، عظمتوں برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ جاری و ساری ہے، اور پہلا عشرہ شروع ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا جو عشرہ ہے وہ عذاب جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ میرے محترم سامعین، یہ رمضان المبارک کا عظیم جو مہینہ ہے، برکتوں رحمتوں والا، یہ ہمارے لیے اللہ کریم سے بخشش لے کے آیا ہے۔ کوئی بھی انسان دور سے کوئی مہمان آتا ہے نا، کسی کا بھائی، دوست، والد، کوئی بھی مہمان آتا ہے، وہ جتنی دور سے آتا ہے اس کی اتنی ہی انتظار ہوتی ہیں، کوشش ہوتی ہے۔ اگر کسی کا بچہ آتا ہے نا تو اس کے والدین 2 سے 3 مہینے پہلے تیاری شروع کر لیتے ہیں، اپنی مصروفیت کو کم کرتے ہیں کہ میرا بیٹا باہر سے آ رہا ہے، میری بیٹی آ رہی ہے، میرا بھائی آ رہا ہے، میری بہن آ رہی ہے، اور یا کسی کے والدین آتے ہیں تو بچوں کو انتظار ہوتا ہے کہ میرا باپ آ رہا ہے، میرا بڑا بھائی آ رہا ہے، تو اس کے لیے اسی انتظار میں، اس جستجو میں لگے ہوتے ہیں کہ بھائی آئے گا ہمارے لیے، باپ آئے گا ہمارے لیے، کوئی نہ کوئی چیز لے کے آئے گا، تحفے لے کے آتا ہے اور خوشیاں لے کے آتا ہے۔ ایک گھر کے اندر خوشی ہوتی ہے، باپ آ جائے، باپ کے لیے بیٹا گھر آ جائے، بیٹی دور سے آ جائے، دوسرے ملک میں ہو، تو اس کی پھر کوشش ہوتی ہے کہ ہماری بچی بہت دور سے آئی ہے تو اس کو وقت دوں، اس کی قدر کروں، کہ مجھ سے خفا ہو کے، ناراض ہو کے میری بچی نہ چلی جائے،
میرا بیٹا اتنے عرصے بعد 2 سال 3 سال بعد آیا ہے، مہینہ 2 مہینے چھٹی ہے، تو اس کی فکر میں ہوتا ہے کہ اس کو کھانا پینا اچھا کھلائیں، اس کی خدمت کی جائے، اس کا خیال کیا جائے، اس کی تواضع کی جائے۔ تو میرے محترم سامعین، اس کی اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ ہم سے ناراض ہو کے نہ چلا جائے۔ یار دوست آیا، کسی کا دوست آیا، چلو جی میں نے آپ کے پاس آ کے رہنا ہے کچھ دن، تو وہ تمام تر ہمتن گوش اپنے اس دوست کی طرف رکھتا ہے کہ یار میرا دوست آیا ہے، میرا بھائی آیا ہے، مجھ سے ناراض ہو کے نہ چلا جائے، کہ اس کی اس ہر لمحہ بلمحہ اس کی فکر کرتے ہیں۔ اور پھر وہ خوشیاں لے کے آتا ہے، کھلونے لے کے آتا ہے بچوں کے لیے، باپ ہے تو اب اپنے بھائی کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے آتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اسی طرح رمضان المبارک کا عظیم مہینہ اللہ سے ہمارے لیے تحفے لے کے آئے، برکتیں، رحمتیں، رفعتیں، بخشش، اللہ سے ہمارے لیے، اللہ کریم سے ہمارے لیے کئی انعامات لے کے آئے یہ مہینہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کو لمحہ بلمحہ اس کی قدر کریں، اس کی عظمت کو جانیں، اس کی شان اور رفتوں کو جانیں کہ ہم نے کس طرح اس رمضان کو گزارنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی سے محبت جو ہے نا، یہ بہت ضروری ہے، لازم ہے۔ انسان کی کامیابی اور کامرانی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت اور اتباع میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں کے اندر ہے، کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو اپنا کے زندگی گزاریں۔ اور جب انسان کے اندر محبت اور عشق پیدا ہوتا ہے تب جا کر وہ عبادت بنتا ہے۔ جب تک وہ کسی سے محبت نہیں کرتا، جب انسان کا میلان پیدا ہوتا ہے کسی کی طرف نا، تو اسے رغبت کہتے ہیں۔ جب وہ رغبت بڑھتی ہے، اب رغبت کے میلان مزید بڑھ جائے تو اسے پہلے جو چیزیں میلان بڑھنا رغبت ہے، اور دوسری چیز جو ہے انسان کا میلان جب بڑھتا ہے اسے مطلوب کہتے ہیں، اور وہی مطلوب کا میلان جب بڑھ جائے اپنے طالب کی طرف تو اسے محبت کہتے ہیں، اور جب وہ محبت کے اندر گر جاتا ہے، اس کے قدموں میں گر جاتا ہے، اسے عبادت کہتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ کریم کی طرف پہلے رغبت کا پیدا کرنا، جب انسان کی رغبت ہوتی ہے پھر اس کے بعد اس کا میلان اس کی طرف مزید بڑھ جاتے، اسے طالب کہتے ہیں، اسے مطلوب کہتے ہیں۔ جب وہ مزید بڑھ جاتے ہیں تو اسے پھر محبت کہتے ہیں۔ جب اس محبت کے اندر وہ گر جاتے ہیں تو عبادت بن جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، جب انسان کے اندر یہ محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے، اس محبت کی میلان کی بنیاد پر وہ اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے، ہر وقت اس کی جستجو میں لگا رہتا ہے، ہر وقت اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ میرا محبوب اس وقت کیا کر رہا ہے۔ تو جب وہ محبت بڑھتی ہیں تو پھر کیا کرتا ہے، وہ اس کو یاد کرتا ہے۔ اور اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ محبت جب بڑھ جاتی ہے تو پھر کیا کرے، اللہ کا ذکر کرے، وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ جب وہی محبت دل کے اندر مزید بڑھتی ہے، اللہ کے ذکر کرنے کی بعد جب مزید وہ محبت بڑھتی ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔
اور اس کے اندر جب مزید ترقی آتی ہیں، مزید وہ میلان بڑھ جاتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو کا ذکر کروں گا تو عبادت ہے، اگر میں محبوب کے سامنے کھڑے ہو کر رکوع سجدہ کروں گا تو پھر بھی عبادت ہے۔ جب وہ محبت مزید بڑھتی ہے تو پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں محبوب کے نام پر مال خرچ کروں۔ جب وہ مال خرچ کرتا ہے محبوب کے نام پہ، اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کا زکوٰۃ دیتا ہے، تو وہ محبت مزید بڑھتی ہے، وہ زکوٰۃ کو دینے کو بھی عبادت سمجھتا ہے، وہ میلان مزید محبت کی بڑھ جاتی ہے انسان کے اندر، اللہ کی طرف مزید متوجہ جب ہوتا ہے تو پھر اس کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ میں اللہ کے لیے اب اور بھوک اور پیاس کو برداشت کروں۔ پہلی چیز نماز پڑھ لی، پھر محبت بڑھ گئی تو پھر زکوٰۃ دے دی، پھر جب محبت بڑھ گئی تو اللہ کے لیے بھوک اور پیاس، اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کر لیا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر یہ بھوک پیاس میں برداشت کروں گا تو یہ بھی عبادت ہے میرے لیے۔ جب اس کے اندر مزید جستجو پیدا ہوتی ہے، مزید الفت پیدا ہوتی ہے، مزید لذت پیدا ہوتی ہے اور مزید بڑھتا ہے اس محبت کے اندر، تو پھر کیا کرتا ہے اس سے آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرتا ہے، پھر اتنا طویل سفر کر کے جا کے اللہ کے گھر کے دیدار کرتے، اس کے گھر کے جا کو بوسہ دیتا ہے، اتنی محبت میں گر جاتا ہے کہ پھر گھر کے پاس ہی چلا جاتا ہے، اللہ کی محبت میں جا کر اللہ کے گھر کی طواف کرتا ہے، کہتے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر جب جا کر وہاں جا کر دیوانہ وار طواف بھی کرتا ہے، بیت اللہ کی زیارت بھی کرتا ہے، بیت اللہ کے بوسے بھی دیتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے قدموں میں جا کے اس کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ آپ دیکھ لیں تو میرے عزیز دوستو، تو اس محبت کو اللہ کی طرف میلان لے کے آئیں۔ جب محبت بڑھے گی، اللہ کی عبادت کریں گے، تو جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تمام باتیں انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، اللہ کا قرب کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ باقی عبادتوں میں انسان ریاکاری کر سکتا ہے، ذکر کرتا ہے، کوئی دیکھ لے کہ بھئی تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، پھر بھی دل میں یہ بات ریاکاری پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی ضرور دیکھتا ہے، ذہن میں یہ بات آتی ہے مجھے کوئی دیکھا ہے۔ مال خرچ کرتا ہے تو جس کو دیتا ہے اس کو تو پتہ ہوتا ہے یہ مجھے مال دے رہا ہے۔ حج کے لیے جاتے تو پورے علاقے میں پتہ چل جاتا ہے حج کے لیے جا رہا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے درمیان میں سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں، ایک انسان کو اور اللہ کا معاملہ ہے۔ یہ جو روزہ ہے اس کی ابتدا کب سے ہے، یہ کب شروع ہوا ہے؟ ہم نے تو آج روزے رکھ لیے، اس کی ابتدا پر ہم نے کبھی غور و فکر کیے ہیں؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تیسری نسل میں ایک بادشاہ گزرے، تیمور الثلث اس بادشاہ کا نام تھا۔ اس کے دور میں علاقے کے اندر قحط آ گیا تھا، بعض بستیوں کے اندر حالات خراب ہوئے، جیسے آپ دیکھتے ہیں ہمارے فلسطین کے اندر مسلمانوں کے اوپر کتنے حالات گزر رہے ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے، اللہ ان کو ظالم کے ظلم سے نجات دے۔ میرے عزیز دوستو، خصوصاً ان کے لیے دعا کیا کرو، مال بھی بھیجا کرو، خرچ کیا کرو، وہ آپ کے منتظر ہیں صدقے اور خیرات کے۔ تو اس بادشاہ نے کیا کیا،
لوگوں سے کہا بھئی ایک وقت کا کھانا کھایا کرو، ایک وقت کا کھانا بچا کے اپنے آس پاس پڑوس میں جو بستی ہیں ان تک پہنچا دیا کرو۔ وہ بڑا رحم دل بادشاہ تھا، تیمور الثلث نام تھا اس کا۔ تو لوگوں نے اسی طرح شروع کیا کہ ایک وقت کا کھانا کھاتے تھے، ایک وقت کا بچا کر اپنے قریب بستیوں کے اندر جہاں جہاں بھوک تھا، کات سالی تھی، لوگوں کے اوپر غلہ نہیں، لوگوں کے پاس غلہ نہیں تھا، اناج نہیں تھا، تو وہ ان کو پہنچانے لگے۔ اللہ کریم کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس وقت سے روزے کو رکھ لیا ہے۔ اس وقت قوموں پر اس میں ہے نا کہ تم سے پہلے لوگوں نے بھی یہ روزے رکھے ہیں، اس کی ابتدا اس وقت سے ہے۔ اور خود محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایام بیز کے روزے رکھتے تھے اس کی فرضیت سے پہلے، 13، 14، 15 چاند کے، قمری چاند کے 3 روزے رکھتے تھے۔ پھر جب عاشورے کے روزے کا حکم آ گیا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، عاشورے کا روزہ نہ چھوڑا کریں، یہ رکھا کریں۔ سن 2 ہجری میں محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 17 شعبان المعظم یا 16 شعبان المعظم، شعبان کا مہینہ تھا، اللہ کی طرف سے یہ حکم آ گیا۔ یہ غزوہ احد سے پہلے کی بات، غزوہ بدر سے پہلے کی بات ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ حکم آیا تو سرکار دو جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ سرکار دو جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب آپ نے یہ روزے رکھنے ہیں ایام معدودات، کہ گنے چنے کچھ دن، یعنی 30 یا 29 یہ روزے ہمارے اوپر آنے والا جو مہینہ شروع ہو رہے ہیں اس کے اندر ہم نے یہ روزے رکھنے، ایام معدودات۔ تو اس وقت سے اس کی فرضیت کا حکم آ گیا تھا۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 9 رمضان گزارے ہیں۔ سن 11 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیع الاول کے مہینے کے اندر دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود 9 رمضان کے روزے رکھے، جن میں 7 رمضان 29 کے تھے، 2 30 کے گزرے ہیں، 2 30 کے گزرے ہیں۔ تو محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ حکم آیا 17 شعبان المعظم کو۔ اس سے پہلے جو روزے رکھتے تھے وہ ایام بیز کے، عاشورے کے، اس سے پہلے بھی حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر وقتاً فوقتاً جو روزے آتے رہے وہ رکھتے رہے۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایاما معدودات۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے ہیں، یہ نہ سمجھو یہ صرف تمہارے اوپر ہے، تم سے پہلے لوگوں نے بھی روزے رکھے ہیں، ان نے بھی روزے رکھے ہیں، ان پر بھی یہ روزے میں نے فرض کیے تھے، کچھ دنوں کے لیے، کچھ ایام کے لیے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر بھی روزے فرض کر دیے کہ تم بھی روزے رکھو، ایام معدودات، کتنے روزے؟ گنے چنے۔
اور کیوں روزہ اپنے اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے اوپر فرض کیے اس لیے کہ تم لعلکم تتقون، کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تم میری طرف رغبت کر لو، تمہیں میرا قرب حاصل ہو جائے، تمہاری میں بخشش کروں، تم میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ جب تم میرے لیے روزہ رکھو گے، الصوم لی وانا اجزا بی، ایک حدیث کے اندر ہے وانا اجزی بی، کہ روزہ میرے لیے، میں اس کی کیا کروں گا، تمہیں اس کا بدلہ دوں گا۔ حدیث پاک کے اندر آتے ہیں سرکار دو جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب روزہ رکھتا ہے تو یہ انسان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، دوسرا بیچ میں کوئی بندہ شریک نہیں، کسی کو کیا پتہ اس نے پانی پیا نہیں پیا، روزہ رکھا ہے نہیں کھایا، ایسی عبادت ہے۔ اور روزہ جو ہے تمہارے لیے کل قیامت والے دن سفارش کا ذریعہ ہے۔ دو چیزیں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی ہیں کہ دو چیزیں تمہارے لیے کل قیامت والے دن سفارش بن سکتی ہیں، سفارش کریں گی۔ ایک قرآن پاک کی تلاوت، یہ قرآن کا نسخہ جسے ہم نے کیا کیا ہے پس پش رکھ لیا ہے، ہمارے پاس آج ٹائم نہیں ہے۔ ایک قرآن مجید آپ کی سفارش کریں گے کل قیامت والے دن۔ دوسرے نمبر پر روزہ، یہ ڈھال بن جائے گا آپ کے لیے، کیونکہ اللہ تیری رضا کے لیے دنیا میں قرآن کہے گا مجھے پڑھتا رہا، میری تلاوت کرتا، مجھ سے محبت کرتا رہا، صبح روز اٹھ کے قرآن کی تلاوت کیا کرو میرے عزیز دوستو۔ اور دوسری چیز یہ روزہ، یہ ڈھال بن جائے گا کہ اللہ کہ تیرے لیے رکھا تھا، بھوک پیاس ہر چیز سے، گناہوں سے رک گیا۔ روزے کا صوم کا رکوع معنی کہ رک جانا، گناہوں سے رک جانا، گناہوں کو چھوڑ دینا۔ تو میرے عزیز دوستو اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، تم پر روزے فرض کیے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ تم سے یہ صرف تمہارے اوپر ہی بوجھ میں نے ڈال لیا، نہیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی یہ عبادت کی ہے، اور اس لیے تمہارے اوپر یہ روزے فرض کر دیے ہیں، یہ عبادت رکھ لی ہے کہ بھوک اور پیاس برداشت کر کے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، جو تمہارے اندر گناہ والی چیزیں مادہ ہے 11 مہینے میری نافرمانی کرتے ہو، غلاظت کے اندر زندگی گزارتے ہو، دن رات گناہ کرتے ہو، یہ 12واں مہینہ، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو یہ تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیا ہے، تم میری عبادت کرو گے، صبح سے شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرو گے، ساتھ والے غریب ہمسائے کا احساس پیدا ہوگا، تمہیں پتہ چلے گا بھوک اور پیاس کیا ہوتی ہیں، اپنے خواہشات نفسانی خواہشات کو روک لو گے، تم متقی پرہیزگار بن جاؤ گے، اس لیے تمہارے اوپر میں نے یہ روزے فرض کر دیے ہیں۔ اللہ کریم نے ہر عبادت کے بعد یہی بات فرمائی ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے اللہ، اے لوگو تم میری عبادت کیا کرو۔ اے اللہ جی تیری عبادت کیوں کریں؟ اللہ فرماتے اس لیے کہ میں نے تمہاری تخلیق فرما دی، تمہیں حضرت انسان بنایا، پیدا کیا ہے، تم میری عبادت کرو، اور تم جب میری عبادت کرو گے لعلکم تتقون، تم متقی پرہیزگار بن جاؤ گے،
تمہیں میرا قرب مل جائے گا، تم میرے قریب ہو جاؤ گے، دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بھی میں تمہیں کامیابی اور کامرانی عطا کروں گا، کل قیامت والے دن عرش کا سایہ تمہیں دوں گا۔ کوئی بھی عبادت ہے، قربانی کرتے ہیں تو اس کے آخر میں اللہ کیا کہتا ہے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، میری تمام عبادتیں اے اللہ جی تیرے لیے ہیں، میری مالی عبادت، میری جانی عبادت، میری تمام عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ تیرے لیے۔ اور تب جا کر انسان پھر اللہ کا بنتا ہے جب ہر چیز کو اپنے قربان کرتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے ہر چیز قربان کی، طویل قربانیوں کے بعد جا کر کیا بنا؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، تب جا کر اللہ نے اس کو خلیل بنایا۔ ہم بھی اپنی زندگی کو اللہ کے لیے قربان کریں، اللہ کے نام پہ اللہ کو یاد کریں، اللہ کی عبادت کریں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے کیا ہو؟ بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ یہ ایسا رمضان گزاریں، وہ کہتے ہیں علماء لکھتے ہیں کہ جو آدمی رمضان المبارک کے اندر خوب عبادت کرتا ہے، خوب ذکر کرتا ہے، خوب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، اس کا پورا سال بہت اچھا گزرتا ہے، پورا سال۔ دیکھو اللہ کریم کیا کرتے ہیں، حضرت انسان کے لیے بخشش کے ذریعہ بنانے کے لیے رمضان کے مہینے کے اندر ایک اور آسانی بھی فرما دیتے ہیں کہ شیاطین جنات کو قید کر لیتے ہیں۔ ان کے لیے کیا حکم ہے کہ ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ایک آدمی کسی جگہ پہ کام کرتا ہے، جیسے یہ ہمارا مینا موڑا سٹاپ ہے، یہاں سے لے کر کوپنی تک ٹوٹل 1 کلومیٹر سفر بنتا ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اگر میں کسی سے کہوں کہ بھائی جو آدمی اس سفر کو طے کرے گا تو میں اس کو 10 لاکھ روپے انعام دوں گا، اب سارا مجمع سب لوگ جمع ہو جائیں گے، سب کہیں گے جی ہم یہ سفر اتنے ٹائم میں طے کر دیں گے، کچھ وقت بھی بتا دوں۔ اور اگر اسی بندے سے میں کہہ دوں کہ اس کے راستے کے اندر جدھر سے آپ نے گزرنا ہے، یہ 1 کلومیٹر کے درمیان میں ایک شیطان بھی، ایک شیر ہم نے درندہ کھڑا کیا ہے جو انسان کو چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، یا شیر ہے، چیتا ہے، کوئی آدمی 10 لاکھ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو اللہ کریم نے ہمیں جنت دینے کے لیے کیا آسانی کی، جو راستے کے اندر جو رکاوٹ تھی بڑی، وہ شیطان جو تھا اس کو کیا کیا؟ قید کر دیا کہ میرے بندے کیا کریں؟ آسانی سے یہ سفر طے کر کے مجھ تک پہنچ جائیں، جنت پا لیں۔ پھر بھی آج ہمارے مسلمان کلمہ گو بھائی ہیں وہ پھر بھی اس سے دور ہیں، حالانکہ کتنی آسانی کی۔ اور ایک سوال اٹھتا ہے ذہن کے اندر کہ دیکھو شیاطین کو باندھ لیا، جکڑ لیا، سمندر کے تہہ کے اندر ڈال لیا ہے، اس کے باوجود بھی انسان گناہ کرتے ہے، اس کی کیا وجہ؟ ویسے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر یہ دیکھو برکت ہی ہے نا، آپ دیکھیں گھروں کے اندر برکت ہوتی ہے، اکثر مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، جو لوگ سالہ سال آپ کو 11 مہینے نظر نہیں آتے، رمضان میں پھر بھی وہ نظر آتے ہیں۔ تھوڑی تبدیلی ہو جاتی ہے اس کے شیطان کے روکنے سے، لیکن اس کے باوجود جب انسان دیکھتے ہیں تو پھر بھی لوگ گناہ کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ یہ پنکھا لگا ہے نا چھت کے ساتھ، اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے اس کو چلانے والی، وہ کیا ہے؟ بجلی۔ پنکھا چل رہا ہے تیز، آپ وہاں سے بٹن بند کر دیں تو آپ دیکھیں گے پنکھا بند ہو جائے گا۔ پنکھا جب بند ہو گیا
اس کے باوجود بھی وہ پنکھا کچھ دیر تک چلتا رہتا ہے. اس کی کیا وجہ؟ وہ جو اس کو بجلی نے جھٹکا دیا تھا نا، وہ آخری جو جھٹکا تھا، وہ اس جھٹکے کا جو اثر تھا اس کی وجہ سے یہ پنکھا چل رہا تھا پنکھا. اسی طرح شیطان کے ساتھ جو ہم نے 11 مہینے شیطان والی زندگی کے اندر پڑے رہے، گناہ کرتے رہے، گناہ کے دلدل میں پھنسے رہے، تو آج وہ شیطان تو قید ہو گیا، لیکن اس کے جو اثرات ہیں اب بھی ہمارے اندر ہیں، اس لیے ہم گناہ کرتے ہیں. تو کوشش کیا کریں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس طریقے سے گزاریں، ایسے گزاریں کہ ہماری آگے جو آنے والی جو زندگی ہے پوری کی پوری زندگی بدل جائے، گناہوں سے توبہ ہو جائے، ہمیشہ کے لیے ہم گناہوں سے توبہ کر لیں. تو میرے محترم سامعین، بہت مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں دی ہے. اس مہینے کے اندر کثرت سے اللہ کی عبادت کرنا. محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، سرکار دو جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 4 کام رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے کیا کرتے تھے. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ رمضان المبارک کے میں قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنا. ویسے بھی قرآن کثرت سے پڑھا کرتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، ہر رات قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور قرآن سے بہت محبت تھی اور لگاؤ تھی، اور صحابہ سے فرماتے قرآن سے کے ساتھ محبت کیا کرو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلا کام کیا کرتے؟ قرآن کی تلاوت کثرت سے. اور آج ہم جو ہے قرآن پاک کی طرف ہم نے پس پش رکھ دیا، الماری میں رکھ لیا. ہمیں غیر رمضان میں تو ہم کھولتے نہیں ہیں، یہ الماریوں میں اس کو مٹی لگ جاتی ہے، گھر میں پڑے پڑے مٹی پڑ جاتی ہے، ہم اس کو صاف تک نہیں کرتے، محبت ہی ختم ہو گئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے مہینے میں سب سے کثرت سے کام یہ کیا کرتے تھے کہ قرآن کی تلاوت کرنا. محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اور قرآن پڑھنے والے صحابہ سے بہت محبت کرتے تھے. ایک مرتبہ رات کے وقت مدینے کی گلیوں میں جا رہے ہیں، حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے صحن کے اندر کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے دروازے پر باہر، گھر سے باہر کھڑے ہو کر قرآن سنتے رہے، یہاں تک کہ صبح اذانوں کا وقت ہو گیا. حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی نے قرآن کو مکمل کی، تلاوت مکمل کی. جب مسجد میں آئے، مسجد نبی میں تشریف لے آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ اشعری، آج میں نے آپ کی رات کو قرآن کی تلاوت سنی جو آپ نے صحن میں بار پڑھ رہے تھے، بہت ہی سکون آیا. حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے خوشی سے، اور عرض کرنے لگے کاش کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس بات کا علم ہوتا کہ آپ میرا قرآن سن رہے ہیں، میں اور بھی مزین کر کے قرآن کی تلاوت کرتا. سب سے پہلا کام قرآن کی تلاوت کرنا. دوسرے نمبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے، ویسے بھی سخاوت کرتے تھے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں بہت زیادہ مال کو خرچ کرتے ہیں، بہت زیادہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. تیسرے نمبر پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت کے اندر بہت زیادہ پھر مشغول رہتے تھے. غیر رمضان میں بھی وہ اتنی عبادت کرتے جس کی کوئی انتہا نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ میری خوشی کے لیے لیٹ جائے کرو. تو پھر رمضان المبارک کے مہینے میں تو پورا مہینہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عبادت میں رہتے تھے، کثرت سے عبادت کرنا. دیکھو ایک آدمی کسی فیکٹری میں، کسی کمپنی میں، کسی جگہ کام کرتا ہے، تو اس کے لیے
وہاں پہ اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، وہ 8 گھنٹوں کے اس کو 1000 روپے ملتے ہیں۔ اور اگر اسے کمپنی کا مالک کہہ دے کہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ہمارا کوئی کام زیادہ ہے تو آپ کم سے کم اوور ٹائم لگائیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے فی گھنٹہ، اگر ویسے آپ کی 1 گھنٹہ 70 روپے لگتا ہے، 10 روپے لگتا ہے، میں آپ کو اس کے بدلے میں 700 دوں گا 1 گھنٹے کا، تو وہ اپنے اس نفع میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ اپنی تمام خواہشات کو پیچھے رکھے گا، سب سے پہلی اس بات پر ترجیح دے گا، اس کو پتہ ہے مجھے اس میں فائدہ ہے۔ اسی طرح اللہ کریم کیا کرتے ہیں کہ آپ کے فرض کو جو ہے نا 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، بعض مفسرین محدثین نے لکھا ہے کہ 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے، بعد میں لکھے کہ اللہ اپنے شان کے مطابق اس کو اجر عظیم دیتے ہیں۔ پھر وہی جو سنتے ہیں نوافل ہیں وہ فرضوں کے برابر ہو جاتے ہیں، نفلی روزہ رکھنا تو فرض روزے رکھنے کے اور ثواب مل جاتا ہے۔ اسی طرح جو آدمی 1 روپے خرچ کرے، 1 روپے، اور اسی طرح اس کو اللہ کہتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ہم 1 کے بدلے میں 10 دیتے ہیں، اور رمضان المبارک کے مہینے کی برکت سے اللہ کیا کرتے ہیں، اس 1 کے بدلے میں 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو ہم کیوں نہ پھر عبادت کریں؟ تو پہلا کام سرکار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ تھا کہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنا، دوسرے نمبر پر سخاوت، تیسرے نمبر پر عبادت، اور چوتھے نمبر پر اللہ کے سامنے رو کر دعائیں کرنا، کثرت سے دعا کے اہتمام کرتے تھے۔ افطاری ویسے بھی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بندے کی رمضان مبارک کے روزے کے اندر 1 دعا لازماً قبول ہوتی ہیں، تو کم سے کم وہ جو 1 دعا قبول ہوتی ہے وہ تو اللہ کے سامنے رو کر اللہ سے مانگیں یا نہیں؟ افطاری کے وقت، سحری کے وقت اٹھ کر اللہ کے سامنے، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعض دفعہ رات کو عبادت میں کھڑے ہوتے تھے یا دعا کرتے اور عبادت میں بھی روتے تھے، ان کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہتے، نیچے چٹائی پر ایسے آنسو گرنے کی آواز آتی جیسے بارش چھت سے زمین پر بارش گرتی ہے ٹپکتی ہے اس طرح، اور میری آنکھ کھل جاتی کہیں بارش تو نہیں لگی چھت پہ، تو دیکھتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک مصلی پر گرتے ٹپکتے۔ تو میرے عزیز دوستوں ہمیں بھی چاہیے ہم ایک ایک لمحے کی قدر کریں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی کی اس سے، یہ بیل انبیاء کسی کو یہ فضیلت، یہ رمضان نہیں، ویسے روزے ملے ہیں لیکن جو یہ فضیلت، جو افضلیت اس امت کو دی ہے کسی کو بھی نہیں دی۔ جیسے نبی اعلیٰ، جیسے مہینہ اعلیٰ، جیسے قرآن اعلیٰ، کتاب اعلیٰ دی ہے، اسی طرح اس امت کو اعلیٰ بنائے، اس کو جتنی چیزیں عطا کی اعلیٰ عطا کی ہیں۔ تو اپنی قدر کو جانو، اپنی قیمت کو جانو کہ ہمیں اللہ نے کیسے عظیم انسان، عظیم چیز، عظیم امتی، عظیم نبی کے امتی بنا کر مبعوث کیا ہے، پیدا کیا ہے، عظیم امتی بنا کر بھیجا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ سے ہمارا تعلق بڑھ جائے۔ ایک ایک لمحے کی قدر کرو، رمضان مبارک کے مہینے کے اندر خوب ذکر کرو، کم سے کم دن میں 10 منٹ اللہ کا ذکر کرو، 10 منٹ استغفار پڑھو، 10 منٹ جو ہے پھر درود پاک پڑھو، 10 منٹ جو ہے اللہم اجرنی من النار، یہ اعمال وظائف کرو کہ ہمارے گناہ بھی دھل جائیں اور ہمیشہ کی زندگی ہماری بدل جائے۔ کوشش کریں گے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔